محترم سامعین، میرے سامنے حدیث کی کتاب بخاری موجود ہے۔ اس کتاب میں ایک کتاب ہے رقاق کے نام سے۔ رقاق، رقیق، باریک پنے کو کہا جاتا ہے، نرمائش کو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر حدیث ہے 1347 نمبر، اور اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے، پہلے وہ حدیث میں آپ کو پیش کروں کہ راوی کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یومن فصلی علی احد صلاتہ علی المیت۔ نبی علیہ السلام ایک دن نکلے، فصلی علی احد، احد جبل کے پاس نماز پڑھی۔ میں ان کی والی معنی کر رہا ہوں، میں صلاۃ کی معنی نماز نہیں تسلیم کرتا، اور صلاۃ کی معنی ہے تابع داری، صلاۃ کی معنی ہے فالو کرنا، صلاۃ کی معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن تمہارا امام ہے، قرآن تمہارا پیشوا ہے، قرآن تمہارا قائد ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے قرآن کہے اس طرح تم اپنی زندگی گزارو۔ تو نبی نے احد جبل کے پاس نماز پڑھی، جیسے کہ میت کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، مانا کہ وہ میت کہاں بھی دفن ہو نہ ہو، گویا نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے جو احد کی لڑائی میں قصہ بیان کیا ہے، اتنے لوگ شہید ہوئے، جو لڑائی احد کی قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی نہیں ہے، لگی بھی نہیں ہے، اس کی بات ہے۔ ثم انصرف الی المنبر، نماز پڑھی احد جبل کے پاس جنازے کی، پھر گئے منبر کی طرف۔ اب بتاؤ، ابھی بھی احد جبل بہت شہر سے کنارے پر ہے، سائیڈ پر ہے، فاصلے پر ہے، اور وہاں نبی کے زمانے میں منبر بھی آ گیا، اور نبی نے وہاں جنازہ نماز پڑھ کے منبر پر بیٹھ گئے۔ فقال انی فرطتکم، انہوں کو کہا جو جن میت لوگوں پر انہوں نے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی، اس کی بات ہو رہی ہے کہ میں تم سے پہلے تمہارا پیش خیمہ ہوں، یعنی میت جو تھے احد کی لڑائی میں، ان کو رسول فرما رہا ہے کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہاری جنگ کے اندر شہادت پر، شہید ہونے پر شاہد ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، اور میں قسم خدا کی کہ اب یہ دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کو، الآن ابھی ابھی۔ وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور یقین سے مجھے دیے گئے ہیں زمین کے خزانے، اور مفاتیح الارض، یا خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ یہ نبی کا خطبہ ہے میت لوگوں کے اوپر جنگ احد میں جنازہ نماز پڑھنے کے بعد۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اب دیکھو اس تقریر کے بعد، یہ ساری حدیث جھوٹی ہے، احد کی جنگ لگی ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر نبی ان کے اوپر جیسے کہ حدیث میں قصے بنائے گئے ہیں، کتنے شہید ہوئے، اتنے جنگ کی کیفیت ہوئی، یوں ہوا، یہ سب باتیں جھوٹی۔ پھر ان کے اوپر ایک موقع پر آ کے نبی جنازے کی نماز پڑھتا ہے، وہ موقع اور جنگ کا موقع جو بتایا ہے، اس کے اندر بھی فاصلہ ہے، کوئی سرے دست اسی دن کی بات نہیں ہے۔ اور نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا، اور خطبے کی یہ باتیں ہیں کہ اللہ نے مجھے سارے دنیا کے، ساری زمین کے، ملکوں کے خزائن حوالے کیے ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے لوگوں، میں قسم اللہ کی نہیں ڈرتا کہ تم آئندہ شرک کرو گے۔ نبی خطبے میں کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی تم شرک نہیں کرو گے، شرک جیسا گناہ تم سے ہوگا ہی نہیں، میرے بعد تم مشرک نہیں ہوگے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں یہ بات ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر یعنی
کمانے کے پیچھے رغبت میں لگ جاؤ کہ یہ بھی میری اور یہ دنیا حاصل کروں، یہ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر۔ مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کے رغبت میں تم دنیا کے معاملات میں الجھ جاؤ گے، مشرک بننے کا تم پر کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ یہ ابھی حدیث پوری ہوئی۔ اب بتاؤ کہ یہ بخاری کیا کہہ گیا، سامعین نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ ایک تو جنگ جھوٹی، دوسری بات کہ یہ جنگ کے مرے ہوئے شہید ہوئے لوگوں کے اوپر جنازے کے بعد خطبہ دیا کہ ساری دنیا کے خزانے میرے پاس ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس قرآن میں تو ایسے نہیں ہے کہ سارے خزانے نبی کو حوالے کیے گئے ہوں، حدیث انہوں نے بنائی ہے، ہو نہیں سکتا ایسے۔ لیکن یہ خاص بات جو آپ کو کہنی ہے کہ اس حدیث بنانے میں بخاری نے جو شرارت رکھی ہے، بخاری کو جو شرارت سوجھی ہے، وہ تم کو تسلی دلانا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرو گے کر سکتے ہو، لیکن تم مشرک نہیں بنو گے، شرک نہیں کر سکتے، جبکہ سارے مسلمان آج مشرک ہیں۔ مجھے ایک خاص بات جو کہنی تھی وہ یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ نبی فرماتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا کہ تم مشرک بنو گے، لیکن مشرک تو بن گئے ہیں۔ کیسے؟ تم بتاؤ۔ مجھے ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نماز پہ کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا بھئی میں نماز تو پڑھوں گا تمہارے ساتھ، ضرور پڑھوں گا، لیکن مجھے وہ نماز وہ پڑھاؤ جو رسول نے پڑھی ہو۔ تمہاری نماز کسی کی حنفی نماز ہے، کسی کی حنبلی نماز ہے، کسی کی شافعی نماز ہے، کسی کی جعفری نماز ہے، کسی کی اسماعیلی نماز ہے۔ میں تو رسول کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی ساری نمازیں ان کو اماموں کی طرف لے گئی ہیں، ساری نمازیں شرکیہ نمازیں ہیں ان کی، اور نبی خطبے میں کہہ رہا ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ مجھے یہ اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ، مشرک نہیں بنو گے۔ اور سارے مسلمان، ٹوٹل مسلمان، مکہ جو جعلی ہے، کعبہ جو جعلی ہے، مدینہ شہر جو نبی کے یعنی ہجرت کا شہر ہے، وہاں کے مسجد نبوی سے لے کر مسجد جھوٹے مکے سے لے کر جتنی بھی ہندوستان میں، ملائیشیا میں، ہر جگہ، تاشقند میں، سمرقند میں، پاکستان میں جتنی بھی مسجدیں ان میں نماز تو شرکیہ پڑھی جاتی ہے، وہ نمازیں رسول کی ہیں نہیں۔ تو یہ چیز امامی مذاہب ٹوٹل شرکیہ ہیں۔ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے فقہ، یہ حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، رسول کی حدیثیں نہیں ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک بالقرآن ہے، یہ علم حدیث شرک بالقرآن ہے، علم فقہ اماموں کا یہ شرک بالقرآن ہے۔ تو یہ بخاری حدیث بناتے وقت جانتا تھا کہ ہم شرک سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اس لیے یہ حدیث بنائی کہ لوگ اس کو شرک نہ سمجھیں۔ مانا ہم نے ان کو شرک سر پہ مارا ہے کہ تمہاری نمازیں مشرکانہ ہیں، تمہارے نظریے مشرکانہ ہیں، تم قرآن کی جگہ پہ ہمارے علوم پڑھ رہے ہو، سمرقند والوں کے پڑھ رہے ہو، بخارا والوں کے علوم پڑھ رہے ہو، اور تم نیشاپور والوں کے علم پڑھ رہے ہو، فلاں فلاں علم پڑھ رہے ہو، جعلی مکے کے علوم پڑھ رہے ہو۔ تو اب بتاؤ کہ انہوں نے بہکانے کے لیے نبی کا خطبہ ہمیں سکھایا کہ نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، شرک کا خوف ہی نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے۔ تو اب سارے مسلمان، ساری امت مشرک ہے۔ چند گنے چنے لوگوں کی استثناء کی جا سکتی ہے، وہ نہیں ہے مشرک، لیکن بہت بڑی اکثریت رد قرآن میں دین کے نظریات رکھتی ہے، تو وہ مشرک نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ تو یہ سارا شرک جو ہے اس چالاکی سے ہمارے سر میں مارا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکا ہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ شرک کر بھی رہے ہیں، لیکن اس حدیث بخاری کی وجہ سے وہ سوچیں گے کہ یہ تو شرک ہے ہی نہیں، یہ حنفی نماز شرک نہیں ہے، یہ نماز خود شرک نہیں ہے۔ نماز کی معنی فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس کی معنی ہے آگ کے سامنے جھکنا۔ تو یہ شرک جو ہم کر رہے ہیں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بخاری نے یہ حدیث بنائی ہے کہ ہم اس کے اوپر کبھی پچھتائیں نہیں۔